السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس لاک ڈاؤن میں جہاں بہت ساری پریشانیاں ہیں، اس کے بہت سارے نگیٹو پوائنٹس ہیں، وہیں پر اگر ہم پوزیٹو سوچیں اور ہم اس کی اچھی چیزیں دیکھیں کہ اس لاک ڈاؤن میں، اس بیماری میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کن چیزوں پر متنبہ کرنا چاہ رہا ہے، کن چیزوں پر اللہ ہمیں متنبہ فرمانا چاہ رہا ہے، تو ان میں سے ایک چیز جو سب سے بڑھیا ہے وہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے چلتے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شادی بیاہ کا وہ طریقہ سمجھا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو ڈھالا کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیاں ہوا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، آپ دیکھیں تو بڑی سادگی کے ساتھ آج شادیاں ہو رہی ہیں۔ یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو انتہائی سادہ ہو، جس میں خرچ انتہائی کم ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ آج کے زمانے میں جو لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ جی بغیر منگنی کے شادی نہیں ہو سکتی، بغیر منڈھے کے شادی نہیں ہو سکتی، بغیر بارات کے ہم کیسے شادی کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور بغیر جہیز کے، بغیر اس ساز و سامان کے ہم شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ آج وہ سارے لوگ آرام سے شادیاں کر رہے ہیں، بغیر ڈھول باجے کے شادیاں ہو رہی ہیں، بغیر یہ بارات کے اور بغیر ان گاڑیوں کے زائد خرچوں کے شادیاں ہو رہی ہے، بغیر منگنی کے شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارے کی ساری رسومات اور بدعات جو ہم میں غیروں سے آئی تھی، الحمدللہ اس لاک ڈاؤن کے چلتے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی ہے۔ تو دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس والے عمل پر باقی بھی رکھے، ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے اور یہ بیماری ختم ہو جائے، اور انشاءاللہ وہ ختم ہوگی ہی، کہ اس کے ختم ہوتے ہی ہم پھر اپنے اسی پرانے ڈگر پر آ جائیں اور پھر ہم یوں کہنے لگے کہ جی منگنی نہیں ہوگی تو شادی کیسے، لوگ کیا کہیں گے، اور منڈھا نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور بارات نہیں لے جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور جہیز نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، لوگ ایک دن کہیں گے، 2 دن کہیں گے، یہ تو ذرا سوچو کہ اللہ کیا کہے گا۔ یہ جو ساری رسومات ہم نے غیروں سے اپنے میں لے کر کے آئی ہیں کہ منڈھا اسلامی تصور نہیں ہے، منگنی وہ اسلامی رسم و رواج نہیں ہے، بارات یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ تو یہ ہے کہ گھر کے 2-4 بزرگ لوگوں کو لے کر کے دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیا جائے، شادی کر لی جائے تو شادی ہو گئی، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ رہے ہیں اور ہم وہی غیروں کے طریقوں کو اپنا کر کے جہیز جیسی لعنت میں پھر سے مبتلا ہو رہے ہیں، تو میرے عزیزوں، بزرگوں، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ جہیز یہ اسلامی رواج نہیں، یہ جہیز غیروں سے آیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو وراثت نہیں دیتے، کچھ جہیز میں دے کر کے ان کو محروم کر دیتے۔ وہی چیز ہم نے بھی اپنا لی کہ ہم بھی جہیز دینے لگے اور وراثت کو، بیٹیوں کے حق کو ہم نے کھا لیا، دبا لیا۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بیماری سے، اس وبا سے، یہ جو شادیوں میں چلی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔